اشرقت نفسی بنور. سب میں پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے مینڈا ذبح کیا، مینڈے کی قربانی پیش کی، اور اس کے دوسرے بھائی قابیل نے اپنے کھیت سے ترکاری وغیرہ لا کر اس کی قربانی پیش کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام یوں بنا رکھا تھا اس وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ جس کی بھی قربانی قبول ہو جاتی، جس کی قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جاتی، آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کے گوشت کو کھا لیا کرتی تھی، اور یہ سمجھ لیا جاتا کہ اس کی قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول ہو چکی ہے. اور جس کے قربانی کے گوشت کو آسمان سے آنے والی آگ نہ کھائے بلکہ اسے چھوڑ کر چلی جائے تو سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی ہرگز قبول نہیں ہوئی. لیکن اللہ کا رحم و کرم دیکھیے، اللہ کی صفت رحمانیت دیکھیے کہ یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ سے ہٹا دیا، اور یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، یہ کوئی نہیں بتا سکے گا کہ کس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہے اور کس کی قربانی قبول نہیں ہے. یہ معاملہ اور یہ خاص فضل و کرم اللہ نے امت محمدیہ کے ساتھ کیا. یہی وجہ ہے، یہی بنیاد ہے کہ آج امت محمدیہ کا ایک ایک مسلمان، ایک ایک فرد واحد اپنی اپنی واجب قربانیاں ادا کرتا ہے. لیکن اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظروں سے اس کو چھپا کر رکھا ہے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. ہاں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معیار رکھا ہے، یہ ضابطہ رکھا ہے، یہ اصول رکھا ہے کہ اے اہل اسلام، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تو تم قربانی کر رہے ہو، جو تم اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر رہے ہو، اس معاملے میں صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کی نیت کرنا. عزیزان گرامی، یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ ایک کو دوسرے کی قربانیوں سے، ایک کو دوسرے کی نگاہوں سے چھپا رکھا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی قربانی قابل قبول ہے، کس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے. ہاں، بس اللہ نے یہ کہا کہ جو مسلمان یا جو مومن خلوص دل کے ساتھ سنت ابراہیمی کو اور نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قبول فرما لیتے ہیں. اور پھر احادیث مبارکہ میں اس بات کو بھی سمجھایا گیا، اس بات کو خصوصیت کے ساتھ بتلایا گیا کہ دیکھو 10 ذی الحج قربانی والے دن اللہ کو جانور کا خون بہانا یہ عمل سب میں زیادہ پسندیدہ ہے. قربانی والے دن 10 ذی الحج کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا، وہ طویل حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج قربانی والے دن ابن آدم کا عمل جو اللہ کو سب میں زیادہ پسندیدہ ہے وہ قربانی والا عمل ہے. اور اسی حدیث کے دوسرے جملے میں یہ کہا گیا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، کہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. اور اس حدیث کے اخیر میں بڑی بہترین بات کہی گئی، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تم قربانی کرو فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. خوش دلی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے جذبات، احساسات، اس کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہے، اور اس کے دل میں یہ جذبات و احساسات ہو کہ اللہ نے قربانی کرنے کے لیے، قربانی ادا کرنے کے لیے، واجب پورا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے چنا، اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے، اللہ نے مجھے صاحب استطاعت بنایا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ مالدار، بڑے خوش نصیب ہیں وہ صاحب استطاعت، بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے روپیے، پیسے اور دولت سے نوازا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مالدار، وہ صاحب استطاعت بغیر کسی فخر کے، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی تکبر کے، بغیر کسی شہرت کے اللہ کے لیے اپنی قربانی پیش کرتا ہے. اللہ اس مالدار کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں. عزیزان گرامی،
قربانیوں کی حیثیت کیا ہے؟ قربانی کہتے کس کو ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ انہی سوالات کے جوابات صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمارے نبی سے پوچھا۔ حضرت زید بن ارقم والی روایت ہے اور اس میں یہ بات ہے، صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ قربانیوں کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانیاں دراصل ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ کیا اس کا اجر و ثواب ہے؟ اللہ کے یہاں ان قربانیوں کی کیا قدر و قیمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قربانیوں کی حیثیت، ان قربانیوں کی اجر و ثواب اس کا اندازہ کریے اور ہم اور آپ سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دی جاتی، جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دی جاتی ہے اور خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ اور عزیزان گرامی ایک دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ جو مسلمان، جو صاحب استطاعت اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے، یہی قربانی کا جانور کل قیامت میں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَضْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، کہ یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے میدان میں اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنی کھال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور سارے لوگ دیکھیں گے کہ ہاں دنیا میں اللہ نے فلاں 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 کو استطاعت دی، فلاں فلاں کو مالدار بنایا، انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اللہ نے ان کی قربانیوں کو قبول کیا۔ عزیزان گرامی قربانی کی تاریخ آدم علیہ السلام کے فرزندوں حضرت حابیل سے شروع ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلی، اور پھر جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا کہ اے اللہ کے نبی آپ قربانیاں پیش کریں، قربانیاں دیں۔ روایتوں میں بات ملتی ہے، صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مدینۃ المنورہ میں 10 سال رہے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے اور ہر سال پابندی کے ساتھ قربانیوں کو انجام دیا۔ کسی سال بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو چھوڑا ہو۔ مکمل مدنی زندگی کے 10 سال پابندی سے قربانیاں انجام دی۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کا یہ عمل کہ 10 سال پابندی سے قربانی کرنا، یہ قربانی کے وجوب کو، قربانی کے واجب ہونے کو بتلاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سخت ترین وعید بھی سنائی، بڑی سخت ترین وعید بھی سنائی ہے، اور کہا گیا حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے وسعت دی، قربانی کرنے کی سخت استطاعت دی، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی سخت ترین وعید سنائی گئی کہ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو، مالدار بنایا ہو، صاحب استطاعت بنایا ہو، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ حدیث کا مقصد و منشا یہ ہے، حدیث کا مقصد و منشا یہ ہے کہ جو شخص اللہ رسول کے حکم کے آگے جھکنا نہیں جانتا، ایسے شخص سے اللہ رسول کو بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام و سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ صافات پارے 23 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری منظر کشی کی ہے اور وہ پورا واقعہ بتلایا ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو ذبح کیا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس واقعے کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن مقصود یہ ہے، مقصود اور منشا سمجھانے کا یہ ہے کہ دیکھو وقت کے نبی، وقت کے پیغمبر نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا،
ہمیں تو اللہ نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ میرے امتیوں اور اے مسلمانوں، اللہ رسول کا حکم یہ ہے کہ جب بھی شریعت کا مطالبہ آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے، تو تم اپنی انانیت کو چھوڑ دو، تم اپنے فخر کو چھوڑ دو، تم اپنے تکبر کو چھوڑ دو، تم اپنے بڑے پن کو چھوڑ دو، اسلام کے حکم کے سامنے جھک جاؤ۔ کیوں؟ اسلام کے حکم کے سامنے جھکنا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ رسول کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، صحیح معنوں میں ایک مسلمان کی یہی علامت ہے۔ ہم جو یہ دعا پڑھتے ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس دعا کا مطلب یہ ہے ان صلاتی ونسکی، کہ اے بار الہ، اے رب ذوالجلال، میری نماز، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اے پروردگار صرف آپ کے لیے۔ میرے عزیزوں، کیا ہم نے غور کیا ہے، کیا ہم نے یہ بات کو سمجھا ہے کہ جب ایک مسلمان، ایک مومن جب خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے جانور قربان کرتا ہے اور قربانی کے گلے پر، قربانی کے جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے، تو اس کے ساتھ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جیسے تم نے جانور کی قربانی کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کیا ہے، اسی رب العالمین کے لیے، اسی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کرو۔ یاد رکھیے، انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک اس کا دشمن شیطان کی شکل میں ہے اور دوسرا دشمن نفس کی شکل میں ہے۔ اور جب بھی چاہے تمہیں شیطان بہکاوے، چاہے تمہیں تمہارا نفس بہکاوے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ شیطان کو مات دے دو، نفس کو شکست دے دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، آج جو ہم اللہ کے حکموں کے سامنے جھکنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں، حرام زندگی کو چھوڑ دو۔ مسلمان نمازیں پڑھنے کو تیار ہے لیکن حرام زندگی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، جس طریقے سے جانور کو ذبح کرنے کے لیے، جانور کی قربانی کرنے کے لیے تم تیار ہو چکے ہو، اسی طریقے سے تم دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج مسلمان دنیا کی ہر چیز سیکھتا ہے، کاروبار سیکھتا ہے، پیسہ کمانے کا طریقہ سیکھتا ہے، دولت کے ذریعے سیکھتا ہے، لیکن اگر نہیں سیکھتا تو وہ دین نہیں سیکھتا، اگر وہ نہیں سیکھتا تو اسلام نہیں سیکھتا، اگر وہ نہیں سیکھتا تو نماز، روزہ اور دین کے موٹے موٹے مسائل نہیں سیکھتا۔ کیا ہم نے غور کیا ہے؟ ہمارے درمیان کئی ایسے لوگ ہیں جن کی عمریں گزر گئی، 60-70 سال کی زندگیاں نکل گئی، لیکن آج تک کبھی انہوں نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ آؤ میں اسلام کو سیکھوں، آؤ میں اسلام پر چلوں، کم از کم نماز کو سیکھ لوں، کم از کم مسجد کے ادب و احترام کو سیکھ لوں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر ہر مسلمان یہ سوچے گا کہ میں نہیں سیکھوں گا، میرے پاس دولت بہت ہے، میرے پاس عہدے بہت ہیں، میرے پاس کرسی کا غرور ہے، میرے پاس انانیت کا غرور ہے، میں اسلام دین نہیں سیکھوں گا، ہر مسلمان یہ سمجھے گا تو پھر یہ دین تو لاوارث ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، قربانیوں کا مقصد اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ حلال زندگی کو اختیار کرنا ہے، تمام حرام راستوں کو، تمام حرام طریقوں کو چھوڑنا ہے۔ اور یاد رکھیں، اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے، اسلام کی باتیں سیکھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے دو باتیں ہمیشہ آپ کے راستے میں آئیں گی، آپ ان دونوں باتوں کو کٹ کر دو، ان دونوں باتوں کو راستے سے ہٹا دو، آپ اسلام سیکھ جاؤ گے۔ پہلی چیز جو آپ کے اسلام سیکھنے سمجھنے کے لیے حائل رکاوٹ ہے وہ ہے دولت، روپیہ، پیسہ۔ یہ انسان کے پاس دولت کا، روپیے کا، پیسے کا اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ اس دولت کے نشے میں انسان سب سیکھتا ہے لیکن کبھی اسلام اور دین نہیں سیکھتا۔ اور دوسری چیز جو اس کے اسلام کو سمجھنے میں، دین کو سیکھنے میں سب میں بڑی رکاوٹ ہے، سب میں بڑا پردہ ہے، وہ ہے اقتدار اور کرسی کا نشہ۔ جس کے پاس اقتدار ہوگا، جس کے پاس کرسی ہوگی، جس کے پاس عہدہ ہوگا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی اقتدار کے اور کرسی کے اور عہدے کے نشے میں سب کچھ کام کرے گا لیکن دین کی طرف آنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔
میرے عزیزوں، اسی لیے کہا گیا کہ ان قربانیوں کا جو مقصد و منشا ہے، ان قربانیوں کی جو تاریخیں ہیں، ان قربانیاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے موسوم ہیں، حضرت اسماعیل سے موسوم ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال رہ کر قربانیاں پیش کی ہے، اور پھر آج تک امت محمدیہ قربانیاں کر رہی ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، ہمارے صلحاء نے سب نے قربانیاں انجام دی ہیں، صحابہ کرام نے قربانیاں انجام دی ہیں۔ یہی قربانیوں کا سبق یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان جس طریقے سے زندگی میں ہر چیز حاصل کر رہا ہے، ہر چیز سیکھ رہا ہے، ان قربانیوں کا سبق یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دے۔ اور میرے عزیزوں، سب میں زیادہ جو چیز آج کے دور میں فی زمانینا ضروری ہے وہ ہے اپنے اخلاق کا معیار بلند کرنا۔ آج اخلاق و کردار کی بہت ضرورت ہے۔ کتنے ایسے رشتہ دار ہیں، کتنے ایسے خاندان ہیں جو سب کچھ کرتے ہیں، وہ ضرورت پڑنے پر نماز بھی پڑھیں گے، وہ ضرورت پڑنے پر حج کو بھی جائیں گے، وہ ضرورت پڑنے پر عمرہ بھی ادا کریں گے، وہ ضرورت پڑنے پر قربانیاں بھی دیں گے، اسلام کی ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو اسلام کہہ رہا ہے کہ اپنی رشتہ داریوں کو اختلاف سے بچاؤ، رشتہ داریوں کو ختم ہونے سے بچاؤ، آج مسلمان وہ کرنے کو تیار نہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جس کی اپنے خود کے ذاتی بھائی، سگے بھائی سے اس کی نہیں بنتی، کتنے رشتہ دار ہیں کہ ان کے آپسی خاندانی اختلاف و انتشار ہیں۔ میرے عزیزوں، جب آپ نے اسلام کی دوسری چیزیں سیکھی ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داری کو باقی رکھے گا، جو رشتہ داریوں کو قائم رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی کل حشر کے میدان میں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا جو رشتہ داریوں کو توڑ دے، صلہ رحمی نہ کرے، رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ نہ کرے، زندگی بھر اختلافات کو باقی رکھے، تو سب سے پہلے اللہ کل قیامت میں رشتہ داری کو موقع دے گا، اور وہ رشتہ داری کھڑے ہو کر شکایت کرے گی کہ اے اللہ، دنیا میں اس نے میری رشتہ داری کو توڑ دیا، اے اللہ آج بھی آپ اس کو توڑ دیجیے۔ میرے عزیزوں، اخلاق کا معیار بلند کرنا اس لیے ضروری ہے کہ رشتہ داریوں میں دراڑ، رشتہ داریوں میں خرابی، رشتہ داریوں کا دور ہونا اور آپسی اختلافات کا بڑھ جانا یہ صرف اور صرف دل کے اوپر ہے۔ جب آدمی دل کے اندر کسی رشتہ دار کے تعلق سے، کسی کے تعلق سے دل میں غلط فہمی پیدا کر لیتا ہے، وہیں سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے، وہیں سے کبر تکبر پیدا ہوتا ہے، وہیں سے اختلافات بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کے دل میں حسد اتنا بڑھ جائے کہ وہ دشمنی تک چلا جائے تو پھر وہی دشمنی اسے قتل تک لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ میرے عزیزوں، عید الاضحیٰ کا، قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ آپ اپنی رشتہ داریوں کو باقی رکھیں، قربانی دیں، اپنے نفس کی قربانی دیں، اگرچہ کہ آپ صحیح ہوں، آپ کا رشتہ دار غلط ہو، آپ اپنے نفس کی قربانی دیجئے، خود اس کے پاس جائیے، اسے گلے لگائیے۔ آپ صحیح ہوں لیکن آپ کا دوست غلطی پر ہے، آپ اپنے نفس کی قربانی دیجئے، اور نفس کی قربانی دے کر اس کو گلے لگائیے اور اس کی غلطی أشرقت نفسي